بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک مسلمان خواہ وہ نیک اور صالح ہے یا فاسق اور فاجر ہے، خواہ وہ متبع سنت ہے یا وہ بدعتی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق مسلمانوں پر اور خصوصاً اس کے ورثہ، اس کے متعلقین اور اس کے معارفین پر صرف دنیا ہی تک نہیں رہتا، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یا دنیا سے جاتے وقت اور اس کے بعد بھی میت کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ اب میت میں جو شخص جتنا قریبی ہوگا یا جس کا ہمارے اوپر جس قدر احسان ہوگا، وہ اس کا حق ہمارے اوپر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ورنہ ایک مستقل موضوع ہے میت کے حقوق سے متعلق، لیکن چند باتیں نقاط کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیے، میت کے جو حقوق ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں۔ ایک حق وہ ہے جو اس وقت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں، یعنی وہ مرا نہیں ہے لیکن مرنے کے حکم میں ہے، اس سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق اس وقت ہیں جبکہ اس کی جان نکل گئی ہو تو، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس کے اوپر موت کا حملہ جب ہو رہا ہے، جہاں کنی جس تک لگی ہوئی ہے، تو اس وقت کے اس کے کچھ حقوق ہیں، اور اس کی روح نکل جانے کے بعد بھی اس کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ جو حقوق اس کے وفات کے وقت کے ہیں، ان میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اب اس کی آگے کی منزل آسان ہو، اس کی روح اللہ تبارک و تعالی آسانی سے نکالے، اللہ کے فرشتے، اور اسے اس وقت آرام پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں اور سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم میت یا مریض، علماء نے اسے محمول کیا ہے اس مریض کے اوپر جو مرض الموت کے اندر ہے، تو جب تم وہاں پر موجود ہو، حاضر ہو، تو فقولوا خیرا، تو تم اس وقت اچھی ہی بات کہو، اس کی تعریف کرو، اسے تلقین کرو، اسے خیر کی امید دلاؤ۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ اس وقت جو تم لوگ بات کہتے ہو، اس وقت فرشتے آمین بولتے رہتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں ہے، تو میں سلمہ خود بیان کرتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوئے، اور حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سلمہ تو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہوئے، وفات ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنہ، یعنی اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر، اور ان کے جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کا تو بہترین وارث بنے، بہترین طریقے سے ان کا سہارا بن جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کے پاس اگر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس وقت اس کے لیے دعائیں کرے۔ اب یہ دعا اس کی مغفرت کی ہو سکتی ہے، اس کی سکرات موت ہے تو آسانی کے لیے ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز بھی اس کے فائدے کے لیے ہو، اس لیے کہ اس وقت وہاں پر جو فرشتے حاضر رہتے ہیں ہماری دعا پر آمین بولتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے کلمہ توحید کی تلقین کی جائے، یعنی اسے یہ بتلایا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں سے کہو لا الہ الا اللہ، نہیں، وہاں پر لا الہ پڑھو تاکہ وہ بھی کہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک حدیث میں جو حکم ہے صراحت کے ساتھ اسے سمجھایا جائے کہ ارے بھائی ایک بار تو کہہ لو لا الہ الا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے تو وہ ضرور کہے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ،
تم اپنے موتا کو، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر موت اطاری ہے، وہ لوگ جن کی جانکنی کا وقت ہے، تم انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس لیے کہ جس کی آخری بات اس کی زبان سے اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کرے گا، اگرچہ اس سے پہلے بہت سا گناہ کر چکا ہے، لیکن اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً نہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے پاس ہوتے تو آپ اسے لا الہ تلقین کرتے۔ یہیں سے ہمارے ان لوگوں کی غلطی سامنے آتی ہے جو بڑی صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ میت کو پریشان ہوگا، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، اس لیے ہمیں صریح الفاظ میں اسے یہ نہیں کہنا کہ تم کو لا الہ الا اللہ کہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ آپ بیٹھتے اور کہتے کہو لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر، مسند بزار میں اور شاید مسند ابو یعلا میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی عیادت کی جو بیمار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ تو آپ نے سمجھا کہ شاید ان کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، تو آپ نے ان سے کہا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے ماموں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال کیا تھا؟ مکے میں نہیں تھا، آپ کا والد کا ننیحال کہاں تھا؟ بنو خزرج یہاں پر تھا، مدینہ منورہ میں۔ اس مناسبت سے آپ انہیں کیا کہتے تھے؟ ماموں کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اے ماموں کہیے لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماموں ہوں یا کہ چچا ہوں؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا چچا، عام لفظ ہے اپنے سے بڑے کو، تو میں ماموں ہوں کہ چچا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لا بل خال۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس وقت لا الہ الا اللہ کہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، اس وقت تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی ایسے موقع پر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لا الہ تلقین کرتے، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کی، اس کے اوپر جاکنی کا وقت تھا، وہ آپ کی پہلے خدمت کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی ایک یہودی ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ نے اسے بھی لا الہ الا اللہ کی اس وقت دعوت دی اور کہا، اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے تو اپنے والد طرف دیکھنے لگا کہ میرے والد کیا کہتے ہیں، تو اس کے والد نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا اب یہ مسلمان ہو گیا، اس کو نہلاؤ کفناؤ اور تم جو ہے اس کو دفناؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کوئی ہمیں کا ایسا شخص اپنے یا غیر اپنا نہیں ہے، غیر ہی ہم سے ہے، اگر ہم اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی یہ کیفیت ہے تو اسے ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر یہ بات اور ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ ہمارے یہاں عموماً لا الہ الا اللہ کی تلقین کا رواج کم ہے، اور سورہ یاسین کے پڑھنے کا رواج خوب ہے۔ سورہ یاسین جہاں کہیں بھی دیکھو، ارے لے آؤ، یاد نہیں ہے تو قرآن لے آؤ، سورہ یاسین پڑھو، جبکہ سورہ یاسین پڑھنے کی جو روایت سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے حضرت معقل بن یسار سے، وہ ضعیف، بلکہ اگر مزید تحقیق کی جائے تو سخت ضعیف ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے ان لوگوں پر جن کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو اس پر یاسین پڑھو۔ تو یہ حدیث کے طور پر تو یہ سخت ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، اس جگہ ہم پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی برکت سے اس کے جھانکری کے اندر آسانی ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو حدیث سے تو ثابت نہیں، البتہ سلف کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد میں ایک روایت ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے الاصابہ میں غضیف ابن حارث ایک تابعی ہیں، ان کی ترجمے میں لکھا اور کہا کہ اس کی حدیث حسن ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ صفوان ایک بڑے تابعی ہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مشائخ، ہمارے تمام اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس وقت غضیف ابن حارث کے پاس موجود تھے جبکہ ان کے اوپر جانکنی کا وقت طاری ہوا۔ تو ایک دوسرے تابعی صالح بن شریح سکونی نے، ہے نا،
ان کے پاس سورہ یاسین پڑھی اور جب 40 آیت تک پہنچے تو کیا ہے، ان کی روح قبض کر لی گئی، ان کی روح، اور 40 آیت پر پہنچے روح قبض کر لی گئی۔ تو اس سے جو ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی برکت طور پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، یہ بات صرف علمی فائدے کے طور پر ذکر کر دے رہا ہوں، ورنہ حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور نہ ہی لا الہ الا اللہ چھوڑ کر کے، وہاں دعا کرنی چھوڑ کر کے، ان کو چھوڑ کر کے یاسین پڑھنا مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی قرآن کی اور یہ یاسین پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کے اندر جو ہے، یعنی بالکل موت کا وقت قریب ہے، تب اس کے حقوق تھے۔ البتہ وفات کے بعد جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، دیکھیے۔ سب سے پہلا حق جو ہے بنتا ہے میت کا ہمارے اوپر، تجہیز اور تکفین کا ہے۔ میت کو غسل دینا، اسے کفن وغیرہ کا انتظام کرنا، جو موجود مسلمان وہاں پر ہیں ان پر میت کا حق واجب ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ البتہ یہ کفن دینے کا، غسل دینے کا، قبر کے کھودنے کا یہ خرچہ کس کے اوپر آئے گا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ میت کے ترکے سے یہ چیز صرف کی جائے، لیکن یہ عمل جو کرنا ہوگا کس کے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی ہے کیا ہے کہ اگر اتنے لوگ یہ کام کر دیں، جو اتنے کام وہ لوگ کر دیں جن سے یہ کام پورا ہو جائے، یعنی نہلانے کا، کفنانے کا، دفنانے کا، 2 3 4 5 جتنے کی ضرورت ہو، اگر اتنا لوگ کر دیتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کے اوپر سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں گے اگر اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہلانے اور کفنانا یہ اس کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دنوں میں آپ حج کر رہے تھے، صحیح مسلم کی جیسا کہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی حج کر رہے تھے ان میں ایک صحابی وہ بھی تھے کہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ اونٹنی کے اوپر سے گرے، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وصدر، انہیں پانی اور بیری، یعنی بیری کے پانی ابال کر کے ان کو غسل دو، اور اس کے دونوں جو کپڑے ہی ہیں اسی میں انہیں کفنا دو، خوشبو نہ لگاؤ اس لیے کہ محرم ہیں، اور ان کے سر کو بھی نہ ڈھکو اس لیے کہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہلانے کا اور کفنانے کا حکم دیا، تو یہ میت کا حق ہے۔ اسی طریقے سے میت کا حق نماز جنازہ اور دفن کرنا بھی ہے۔ یہ دوسرا حق ہے، کفنانے اور تجہیز و تکفین کے بعد یہ دوسرا حق بنتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور یہ حکم بھی میت کے اوپر فرض کفایہ ہے، بلکہ یہ حق ہر مسلمان، وہ نیک ہے یا برا ہے، مرنے والے کا امت کے اوپر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے۔ ان میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یعنی اس کے اوپر نماز پڑھنا اور اس کو دفنانا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی بڑی فضیلت بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے میں اس پر نماز پڑھنے تک شریک رہا اس کو اللہ تعالیٰ 1 اجر دیتا ہے، اور اگر 1 قیرات اجر دیتا ہے، اور اگر دفنانے تک شریک رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیرات اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ قیرات 2 پہاڑ کے برابر 2 قیرات ہوں، یعنی اتنا بڑا اجر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میت ہے، وہ نیک ہے یا برا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، اصل کے اعتبار سے اس کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اسے دفن بھی کریں۔ اگر اتنے لوگ کر دیتے ہیں، جتنے لوگوں سے یہ کام اچھی طریقے سے پورا ہو جائے تو ساری امت کے اوپر سے یہ گناہ ختم ہو جائے گا، ورنہ جتنے لوگوں کو اس کے انتقال کی خبر ملے گی وہ سارے لوگ اس میں گنہگار ہوں گے۔ بلکہ یہ حق اتنا اہم ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت کے پیش نظر اس کے اوپر آپ نماز جنازہ کی آپ نہیں پڑھتے تھے تو صحابہ کو یہ نہیں کہا اسے پھینک دو، نہیں، صحابہ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یعنی
آپ نے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، آپ نے خود اگر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو صحابہ کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حدیث صحیح سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور جب اسے نہلا کر کے دھلا کر کے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ نے کہا صلو علی صاحبکم، لے جاؤ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھو۔ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کر لی ہے، خیانت کی ہے، تو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ اگر ہم نے بھی یہی کام کیا، یہی کام ہم نے بھی کیا، تو اللہ کے رسول ہماری بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، تو لوگوں کے لیے عبرت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تو نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہیں سے یہ مسئلہ سامنے آنا چاہیے کہ عموماً بہت سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ارے فلاں نے خودکشی کی، اس کے نماز جنازہ پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول نے اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہونا اس کے لیے یہ شرط ہے، وہ نیک ہے، برا ہے، بدعتی ہے، کوئی بھی ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کا دفن کرنا یہ اس کا حق امت مسلمہ کے لوگوں کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے میت کا ایک بڑا اہم حق ہے جس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ حق واجب ہے، اور جو جتنا قریب ہوگا اس کے اوپر اتنا واجب ہوگا، اور جو دور ہوں گے ان سے وجوب تو ختم ہوگا، لیکن ایک استحبابی حق، ایک مسلمان ہونے کا حق ان کے اوپر باقی رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ میت کے قرض کی ادائیگی ہے۔ بلکہ اس کا ترکہ اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، حتیٰ کہ اگر یہ حق کتنا اہم ہے دیکھیں، اگر جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ سارا کا سارا خرچ ہو جائے قرض ادا کرنے میں، تو جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے گا اس کے ورثہ کو اس کے مال سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کے گھر میں رہنا جائز نہیں ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، گھر بیچ ہی کر کے کیوں نہ ہو، اس کے بچے روڈ ہی پر کیوں نہ آ جائیں، لیکن وہ قرض ادا کرنا ہے، الا یہ کہ جن کا اس کے اوپر قرض ہے اس سے معافی مانگیں، آپ بھائی معاف کر دیجئے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اگر نہیں معاف کرتا ہے بغیر دباؤ کے تو سارے اس کے ورثہ جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے سلمہ ابن اکوع کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لے آیا گیا تاکہ آپ اس کے اوپر نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ ذرا قرض کے معاملے کی اہمیت کو سمجھیں، اس حق کی ادا کرنے میں کس قدر کوتاہی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ آپ نے پہلا جو سوال کیا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ لے آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض ہے۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، لے جاؤ اپنے ساتھی کے اوپر نماز پڑھو، میں اس کی نماز نہیں پڑھتا جس کے اوپر قرض ہے۔ ہاں بعد میں آپ کی آخری زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور کسی کے اوپر قرض ہوتا تو آپ اپنی طرف سے ادا کر کے اس نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ علی کل حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی ضروری ہے اور حق ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی تھوڑا سا چھوڑ کر کے جا رہا ہے پھر بھی وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو جو حضرت سعید بن الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسند احمد کے اندر، اس کے اوپر غور کریں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے 300 دینار چھوڑا تھا بس، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے بھائی کے، تو میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں یہ پیسے جو ہے یہ اپنے بھتیجوں، اپنے بھائی کے بچوں، ان کی تربیت پر میں خرچ کر دوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام اس سے ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد ان اخاک محبوس بدینہ، تیرا بھائی اپنے قرض کے عوض قید میں ہے، جیل میں ہے، ابھی اس کی روح جنت تک نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقا حاصل ہے، اس کے باوجود قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے۔
تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، جیل میں ہے، فذهب فقض عنہ، جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو۔ تو سعد الاطول کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں گیا اور اس کا قرض ادا کر دیا، جو ان کے میرے بھائی کے اوپر جو قرض تھا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے بھائی کا سارا قرض ادا کر دیا ہے، صرف 2 دینار باقی ہیں۔ ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاں آپ کے ہمارے بھائی نے اسے قرض لیا تھا۔ تو قرض کی اہمیت کو دیکھیے، آپ نے فرمایا اعطها، جاؤ، اگرچہ دلیل نہیں لیکن دے دو اس کو، اس لیے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کا ایک حق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار یا 5 بار فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یوصین بها او دین۔ یہ دیکھیں بار بار آیا ہے، یعنی ترکہ تقسیم کب ہو؟ وصیت اور قرض کے بعد۔ جی چوتھا حق جو میت کا ہے، اگر میت کے اوپر خاص طور پر اگر ہمارا وارث ہے، اگر اس کے اوپر روزے رہ گئے ہیں فرض، یا فرض حج رہ گیا ہے، تو یہ حج روزہ اس کا روزہ رکھا جائے اس کی طرف سے، اور یہ عبادت جو حج کی ہے وہ بھی ادا کی جائے، چاہے وہ وصیت کرے یا وصیت نہ کرے، اس کی طرف سے حج ادا کیا جائے گا۔ اگر حج فرض تھا اور حج فرض اس نے ادا نہیں کیا، موقع تھا حج ادا نہیں کیا، انتظار میں رہا بچوں کی شادی کر دیں، تو جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے، ابھی تو بچیوں کی شادی کرنا ہے، ابھی تو بچوں کو پڑھانا ہے، جبکہ یہ سارے آزار جو ہیں حج میں مانے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزار کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کے ورثہ کو اس کی طرف سے حج کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہے، آپ نے فرمایا من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر روزہ ہے، مثال کے طور پر رمضان کے اندر وہ 4 دن 5 دن سفر پہ چلا گیا اور پھر آیا اور اس کے پاس موقع روزہ رکھنے کا رہا، یا رمضان میں بیمار ہو گیا، اللہ نے اسے شفا دی شوال میں ذی القعدہ میں، اور روزہ رکھ سکتا تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اب اس روزے کی قضا ورثہ کے اوپر واجب ہے۔ اگر ورثہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کے مال سے فدیہ ادا کریں، چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو اس کے مال سے فدیہ کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق بیان فرمایا، حضرت فضل ابن عباس کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، اگر میں اس کو سواری پر بیٹھاؤں بھی پھر بھی وہ اپنے طور پر رکا نہیں رہ سکتا، وہ گر جائے گا، یعنی اتنا کمزور ہے، لیکن حج کا فریضہ اس کے اوپر لاحق ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ حج عن ابی، اپنے باپ کی طرف سے حج کرو، یہ معاملہ اتنا اہم ہے۔ اسی طریقے سے سنن صحیح میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس نے نظر مانا تھا کہ میں حج کروں گی، اب اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے بھائی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری بہن کے اوپر کوئی قرض ہوتا کسی کا تو تم ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ کہا کہ بالکل ادا کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اس کو بھی ادا کرو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میت کے اوپر فرض روزے رہ گئے ہیں، فرض زکات حج رہ گیا ہے، چاہے حج فریضہ ہو یا نظر کا حج ہو، کوئی بھی حج ہے اور اس نے نہیں کیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے ورثہ اس کی طرف سے حج کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ ان کا جو عہد ہے، چاہے وصیت کے طور پر ہے کسی بھی طور پر ہے، اس عہد کو پورا کیا جائے، حتی الامکان پورا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا ان کے انتقال کے بعد میرے اوپر کیا حق رہ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ابھی ان کا حق باقی ہے۔ پہلا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے
لیے مغفرت چاہنا، اور ان کے انتقال کے بعد جو ان کا عہد وعدہ ہے کسی سے، اس وعدے کو پورا کرنا. خاص طور پر اگر وصیت ہے تو من بعد وصیت ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وصیت کو نافذ نہ کر دیا جائے. اب یہ وصیت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وصیت اپنے کسی یعنی کسی قریب کے لیے ہو، کسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یا وہ وصیت واجب نہیں استحبابی طور پر ہو. یعنی یہ ہو کہ مثال کے طور پر ایک شخص کہے اللہ کو دیکھو میری جو فلاں بیوی ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، یہ حق بنتا ہے بچوں کا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دیکھو تمہارا وہ فلاں جو بھائی ہے وہ ذرا کمزور ہے، صحت کے لحاظ سے ہے، اور ذرا بیوقوف قسم کا ہے، ایسا کرنا، اس کا تم لوگ خاص خیال رکھنا. تو یہ ساری چیزیں جو آئیں گی، اگر اس کا کوئی عہد ہے، وصیت ہے، وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے. یہ اتنا اہم ہے. کہتے ہیں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمام خلافت سنبھالے ہیں تو مدینہ میں اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ کیا تھا کہ یہ کام یہ کروں گا، یہ چیز میں تم کو دوں گا، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور وعدے کو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے میت کا ایک حق، جیسے اسی حدیث سے ثابت ہوا، یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے. یہ بھی میت کا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حق میت کا ہمارے اوپر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ ان کا حق ہے. نماز جنازہ دعا کرنا یہ حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزوں سے باقی رہ جاتا ہے. ان میں کیا ہے؟ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور وہ حدیث جو ابھی سننا ابو داؤد اور ادب المفرد کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی جب صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے والد کے انتقال کے بعد ان کا کوئی حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہم، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعائیں استغفار کرنا. تو یہ ان کا حق بنتا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک، یعنی یہ وجوبی حق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صلہ رحمی کے اندر داخل ہے، دوست کے ساتھ دوستی نبھانے کے اندر یہ چیز داخل ہے. اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اس کی قبر کی زیارت کی جائے. اس لیے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ واجب نہیں کہتا، میں واجب نہیں کہتا، دعا اس کے لیے ہے، لیکن آپ جانے کہ آپ کسی قریب کے اپنے قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوں، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کا دوست ہے، تو وہاں کھڑے ہوں تو اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوگی اور جس اخلاص سے آپ سے دعا نکلے گی وہ دور رہ کر کے نہیں نکلے گی. اور ویسے بھی جانتے ہیں قبر کی زیارت یہ سنت مؤکدہ ہے. تو میں نے جو کچھ سمجھا ہے علماء کے اقوال میں یہ کہ یہ اگرچہ واجبی حق نہیں ہے قبر کی زیارت، لیکن یہ ایک حق ہے کہ ہم ان کی زیارت کیا کریں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے قبر کی زیارت کو محسوس کرتے ہیں، الگ مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. اسی طریقے سے ایک اور حق ہم بیان کر کے اپنی بات بند کرتے ہیں جس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے. وہ کیا ہے کہ میت کے عیوب کا ذکر نہ کیا جائے. اور آج کل اس سلسلے میں مختلف بہانے سے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے امت کے لیے نصیحت کا نام دیا ہے، اور علماء کے بعد میت علماء جو ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے عیوب بیان کرنے سے منع فرمایا ہے الا کوئی شرعی مصلحت وہاں پر پائی جائے. اور ان کے محاسن کا ذکر آپ نے فرمایا اذا مات صاحبکم فدعوه اور اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کا ذکر کرو. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق سنن ابو داؤد ہی میں ہے حدیث شاہد کہ ایک وہ شخص ہے جس شخص نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرنی چاہیے تھی، بے عزت کرنا چاہا تھا. کہاں؟ جنگ جمل کے موقع پر. اور شاید یہ وہ شخص تھا کہ حضرت عائشہ جو حوضت کے اندر تھی پردے میں، تو اس بدبخت نے پردہ اٹھا کر مائی عائشہ کی طرف دیکھنا چاہا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار لوگوں سے پوچھا ما فعل فلان لعنہ اللہ، فلان کا کیا حال ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اس نے پاس لحاظ نہیں کیا گویا. تو لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا. مائی عائشہ فوراً اس کے لیے دعا استغفار کرنے لگی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، ابھی تک تو آپ اس کے لیے بد دعا کر رہی تھی. آپ نے فرمایا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ اذا مات صاحبکم فدعوه، اذا مات صاحبکم فدعوه،
اگر تمہارے ساتھی فلاں کے جس سے تمہارا اختلاف ہے، لڑائی ہے، یہ انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کی برائی نہ بیان کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے محاسن کا، ان کی خوبیوں کا، ان کے اچھے کاموں کا ذکر کریں اور ان کے عیوب کو ہم چھپائیں۔ اور یہ عام مسلمانوں کا بھی حق ہے، اور خاص مسلمان جو ہے صحابہ سے لے کر کے صحابہ، علماء کرام اور ہمارے جو قریبی ہوں گے ان کا اتنا ہی حق ہمارے اوپر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے مردوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔